ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع إما محققا فهي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو زمنا كالزمن. قوله ولا بد في الموجبة أي في صدقها على من وجود الموضوع، وذلك لأن الحكم في الموجبة بثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له عن الموضوع. فإنما يصلح هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا. عبارت تھوڑی سی پیچیدہ ہے لیکن مسئلہ آسان ہے، تھوڑی توجہ دینا انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے. متن میں انہوں نے کہا کہ موجب قضیہ حملیہ موجبہ کے صادق آنے کے لیے موضوع کا موجود ہونا وجود ضروری ہے. موضوع کا وجود ضروری ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک تقسیم پڑھی تھی موضوع کے اعتبار سے، شخصیہ، معصورہ، حمل، محملہ. جیسا موضوع تھا ویسا اس کا نام رکھ دیا گیا. اب پھر ایک تقسیم شروع ہو رہی ہے. یہاں سے تقسیم اس بات کی ہے کہ کسی بھی قضیے کا جو موضوع ہوگا اس کا وجود پہلے ضروری ہے. قضیہ حملیہ موجبہ کے صادق آنے کے لیے موضوع کا وجود ضروری ہے. اس کی دلیل یہ ہے، آسان بات، کہ قضیہ حملیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے دوسری شے کے لیے. یہ تو ہے زید قائم یا کل انسان حیوان. ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے کس کے لیے؟ دوسری شے کے لیے. تو جب ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو جس کو ثابت کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. جس کے لیے ثابت، تو موضوع محمول کو ثابت کرتے ہیں کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. تو کس کا وجود ضروری ہے؟ پہلے موضوع کا وجود ضروری ہے. کتنے ضروری ہے؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے مثبت لہو. جیسے مسند اور مسند الیہ. مثبت جس کو ثابت کیا جائے اور مثبت لہو جس کے لیے. تو مثبت لہو سے کون مراد ہوگا؟ موضوع. مثبت لہو سے کون مراد آئے گا؟ یہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں عبارت میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کو پہلے سے سمجھ لو کہ مثبت لہو سے مراد بھی کون ہے؟ موضوع ہے. کیونکہ جب ہم ایک شے کو ثابت کریں گے تو ضروری ہے پہلے وہ جس کے لیے یعنی مثبت لہو کا وجود پہلے سے ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کسی شے کا ثبوت کسی دوسری شے کے لیے یہ مثبت لہو کی فرع ہے، یعنی موضوع کی کیا ہے؟ فرع. موضوع کے لیے ہم کچھ ثابت کر رہے ہیں تو یہ ثابت کرنا موضوع لہو کی کیا ہے؟ فرع ہے. جب تک اس کا وجود نہیں ہوگا تب تک اس کا وجود نہیں ہو سکتا. آپ زید القائم اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب زید کا وجود کیا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ قائم تو ایک صفت ہے. قائم تو کیا ہے؟ ایک صفت ہے. اس کو کسی پر صادق آنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ایک ذات وہاں پر موجود ہو. اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو یہ تو موصوف پر صفت کی کیا لازم ہے؟ زیادتی لازم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مثبت لہو کا وجود پہلے ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہم جو کر رہے ہیں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مثبت لہو یعنی موضوع پہلے سے موجود ہو. کیونکہ یہ جو ثبوت ہم پیش کر رہے ہیں کہ ایک شے کا ثبوت ہو دوسری شے کے لیے، تو یہ ایک شے کا ثبوت یہ فرع ہے کس کی؟ موضوع کی. پہلے مثبت لہو ہوگا اس کے بعد شے مثبت پائی جائے گی. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی قسمیں کہ اب یہ جو موضوع ہوگا جس کا وجود ضروری ہے اس کا وجود یا تو خارج میں ہوگا یا پھر ذہن میں. اسی اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تین قسمیں. جس موضوع کا وجود ضروری ہے، اب وجود دو طرح سے ہوتا ہے نا، ذہنی بھی ہوتا ہے اور خارجی بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ موضوع یا تو خارج میں ہوگا موجود ہوگا یا خارج میں نہیں بلکہ کہاں موجود ہوگا؟ ذہن میں. ٹھیک ہے، اور اگر خارج میں بھی موجود ہوگا تو اس کی دو صورتیں. خارج میں بھی موجود ہوگا تو اس کی کیا ہوگی؟ دو صورتیں ہوگی. یا تو خارج میں محقق ہوگا. خارج میں کیا ہوگا؟ محقق ہوگا. جیسے تو اگر حکم اس موضوع پر لگایا جائے جس کے افراد خارج میں محقق ہوں تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ خارجیہ.
کیا کہیں گے اس کو؟ تو میں نے کہا نا جو خارج میں موجود ہوں جس کے افراد، اس کی دو صورتیں، یا تو اس کے افراد خارج میں محقق ہوں گے، یقینی ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے افراد خارج میں محقق نہیں ہوں گے بلکہ مقدر ہوں گے، فرض کیے جائیں ہوں گے نہیں لیکن کیا ہوں گے؟ مفروض ہوں گے. تو یہ خارج میں پائے جانا دو طرح ہوا، ایک محقق یعنی پائے جا رہے ہیں، اور دوسرا مقدر، اسی کو ہم مفروض کہہ رہے ہیں، فرض کیے جائیں. تو دو صورتیں تو یہی ہو گئی کہ یا تو محقق ہوں گے یا مقدر مفروض ہوں گے، اور تیسری صورت یا اس کے افراد ذہن میں ہوں گے، خارج میں ہوں گے نہیں. تو کیسے صورتیں ہو گئی؟ تین ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو خارج میں جو ہوں گے، اب سنو کیسے بنیں گے. تو اگر کسی شے کا ثبوت ایسے موضوع کے لیے ہو جس کے افراد خارج میں محقق ہوں تو اس قضیے کو کہیں گے قضیہ خارجیہ. جیسے کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان خارج میں ہوگا تو خارج میں وہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ جب بھی انسان خارج میں ہوگا تو خارج میں وہ کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم سب انسان ہیں، خارج میں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ حیوان ہے کہ نہیں؟ تو یہ حکم کس موضوع پر لگ رہا ہے؟ جس کے افراد خارج میں محقق ہیں، یقینی ہے، واقعی. اور دوسرا جس کے افراد خارج میں محقق نہیں ہوں گے بلکہ صرف فرضی ہوں گے، مقدر ہوں گے. اس کو ہم کہیں گے قضیہ حقیقیہ. کیا کہیں گے؟ حقیقیہ. اس حقیقیہ پہلے کو خارجیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے افراد کا وجود خارج میں کیا ہے؟ محقق ہے. اور اس کو حقیقیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ خارج میں محقق نہیں، بس کیا ہے؟ فرض، یعنی حقیقت صادق آ رہی ہے نفس الامر کے اعتبار سے، لیکن خارج میں اس کے افراد ہے نہیں. یہاں ایک دوسری مثال دی ہے لیکن میں پہلے دوسری سمجھا دیتا ہوں تمہیں، تو اس سے یہ مثال بھی سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہم کہیں کلو القائن طائر، کلو القا طائر، ہر وہ شے جو خارج میں جب بھی پائی جائے، یوں کریں گے، اب کہیں ہر وہ چیز کہ اگر وہ خارج میں پائی جائے گی اور وہ انقا ہوگی تو وہ پرندہ ہی ہوگی، تو وہ پرندہ ہی ہوگی. تو ہے نہیں، فرض کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز خارج میں ہو اور وہ کیا ہو؟ انقا ہو، تو کیا ہوگی؟ تو اب پرندہ ہونے کا حکم لگا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا، ہے نہیں لیکن ہم فرض کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ کوئی چیز خارج میں ہے اور وہ انقا ہے تو لازمی طور پر وہ کیا ہوگی؟ پرندہ ہوگی. اب یہاں پر مثال دی ہے وہی کلو انسان حیوان. کیا دیا ہے؟ کلو انسان. ایک تو حقیقی مثال ہو گئی کہ انسان، جو بھی انسان خارج میں ہے وہ خارج میں کیا ہے؟ حیوان ہے. یہ تو ہو گئی خارجیہ کی مثال. اب اس کا مطلب دوسرا نکالیں گے کہ جب بھی کوئی چیز خارج میں ہو، پائی جائے گی اور وہ انسان ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ حیوان ہوگی. یہ فرضی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے والے سے بالکل الگ ہے. پہلے کیا ہے؟ جو بھی انسان خارج میں ہے وہ خارج میں کیا ہے؟ حیوان ہے. یہ کس کی مثال ہوئی؟ قضیہ خارجیہ کی. اور ہم اب فرض والی مثال لے لا رہے ہیں کہ جو بھی شے خارج میں ہوگی اور وہ انسان ہوگی کبھی بھی تو وہ کیا ہوگی؟ خارج میں حیوان ہوگی. تو یہ فرضی چیز ہے کہ جب بھی کوئی شے خارج میں پائی جائے اور وہ خارج میں کیا ہو؟ انسان ہو، تو وہ خارج میں کیا ہوگی؟ حیوان بھی ہوگی. اب یہ کلو انقائن طائر پہ اس کو ملا لو کہ جب بھی کوئی چیز پائی جائے اور وہ انقا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ پرندہ ہوگا. تو جو بھی شے پائی جائے اور وہ انسان ہو تو وہ حیوان ہوگا. یہ کون سی ہو گئی؟ قضیہ حقیقی ہے. قضیہ حقیقی ہے. تیسری ہے کہ حکم ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے اس موضوع کے لیے ہو جس کے افراد خارج میں نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ذہن میں. جیسے شریک الباری تعالی ممتنع ہو. شریک الباری تعالی، باری تعالی کا شریک کیا ہے؟ یہ ممتنع ہے. شریک باری کا جب بھی ہمارا ذہن میں تصور ہوگا تو یہ تصور اس بات سے متصف ہوگا کہ اس کا دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. یہ محال ہے. یعنی باری تعالیٰ کا شریک ممتنع ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آئے گا، اور یہ خارج میں تو ہو ہی نہیں سکتا. خارج میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کیسے صورتیں ہوئی؟ تین ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی شریک باری کا ہمارے ذہن میں خیال آئے گا تو وہ ممتنع کی صفت کے ساتھ کیا ہوگا؟ متصف ہوگا کہ شریک باری کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممتنع ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قضیہ ذہنیہ میں ان قضایا کا اعتبار ہوگا جس کے افراد خارج میں پائے جانا ممکن نہ ہو بلکہ کہاں پائے جائے؟ ذہن میں. خارج میں پائے جانا ممکن نہ ہو، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خارج میں جن کا پایا جانا ہے وہ دو صورتیں، یا تو اس کے افراد کیا ہوں گے؟ محقق ہوں گے، یا کیا ہوں گے؟ مقدر ہوں گے، مفروض ہوں گے. اور قسمیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مغایر ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے مغایر ہوتی ہیں. ایک قسم دوسری ہوگی، دوسری تیسری، سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے.
سب ایک دوسرے سے. تو اگر ذہنیہ میں ایسے افراد کا اعتبار کر لیا جائے جن کا وجود خارج میں ہو تو پھر وہ حقیقیہ اور خارجیہ میں نہیں چلی جائے گی. اس سے الگ کیسے ہو پائے گی؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذہنیہ والے میں ان قضایا کا اعتبار ہوگا جن کے افراد خارج میں نہیں ہوں گے، کیونکہ خارج میں جن کے افراد ہوں گے وہ دو قسمیں الگ ہو گئی. کون کون سی؟ خارجیہ اور حقیقیہ. تو ذہنیہ ان دونوں سے الگ ہونا چاہیے کہ نہیں الگ ہونا چاہیے، تاکہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے مغایر. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک چیز اور سمجھ لو بیچ میں، پھر ترجمہ ملا لینا. قضیہ حقیقیہ جو ہم نے بتایا کہ اگر ایک شے کا ثبوت ایسے موضوع کے لیے ہے جس کے افراد خارج میں مقدر مفروض ہوں، فرض کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ. تو اس والے قضیے میں یعنی قضیہ حقیقیہ میں جس وجود کا اعتبار کیا جا رہا ہے یہ وہ وجود ہوگا جو موجود میں ہو. ایسے قضیے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو موجودی جس کے افراد خارج میں پائی نہ جا سکے، جیسے لاش ہے، جیسے لاش ہے اور شریک باری، اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے. تو جب ان کا لاشے کا وجود ہی نہیں ہوگا، اگر لاشے کا وجود ہوگا تو لاشے کہاں رہے گی؟ وہ کیا ہو جائے گی؟ شے نہ ہو جائے گی. ایسے ہی شریک باری تعالیٰ کا وجود محال ہے، خارج میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ اگر اس کا وجود ہو جائے گا تب تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ شریک باری کا کیا ہو جائے گا؟ ایک شریک ہو جائے گا، ثانی ہو جائے گا. یہ محال ہے. اس لیے قضیہ حقیقیہ میں جس وجود کا اعتبار کیا جا رہا ہے وہ انہی قضیوں میں جو موجود ہو سکتے ہیں خارج میں، جو موجود نہیں ہو سکتے فرض کیے جا سکتے ہیں. جو فرض بھی نہیں کیے جا سکتے ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس قضیہ سے حقیقیہ میں، جیسے لاشے اور شریک باری. تو شریک باری تو چلا جائے گا کس میں؟ ذہنیہ میں چلا جائے گا. اب ملاؤ. ولا بد فی الموجبۃ فی صدقها من وجود الموضوع. قضیہ عملیہ موجبہ کے صادق آنے کے لیے وجود موضوع کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لأن الحکم فی الموجبۃ ثبوت شیء لشیء. کیونکہ قضیہ موجبہ میں اس بات پر حکم لگایا جاتا ہے کہ ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے، اور ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یہ مثبت لہو کے ثبوت کی فرع ہے. مثبت لہو کے ثبوت کی کیا ہے؟ فرع ہے. پہلے موضوع ہوگا تب اس چیز پر حکم لگایا جائے گا. وَذَانِ موضوع یعنی مثبت لہو سے مراد موضوع. فَإِنَّمَا يَصْدُقُ هَذَا الْحُكْمُ إِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُحَقَّقًا مَوْجُودًا. تو یہ ثبوت اس وقت صادق آئے گا جبکہ موضوع کیا ہو؟ محقق ہو اور موجود ہو. اذا اما فی الخارج یا تو خارج میں موجود ہوگا اگر حکم محمول کے ثبوت کا حکم وہاں خارج میں ہوگا، او فی ذہن یا موضوع ذہن میں متحقق ہوگا اگر حکم وہاں پر کس پر ہوگا؟ ایسے افراد پر ہوگا جن کا وجود ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں ہوتا ہے. ثم القضايا الحملیہ المعتبرۃ باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة اقسام. لہذا اب قضایا حملیہ جو اس معتبر ہیں یہاں پر یعنی معصورات، یہ موضوع کے وجود کے اعتبار سے ان کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ اب 3 قسمیں ہو جائیں گی. لأن الحکم فیها، اب دلیل، اما علی الموضوع موجود فی الخارج محققا، اس لیے کہ یا تو حکم اس موضوع پر ہوگا جو خارج میں محقق ہے، موجود ہے. جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. کس معنی میں؟ بمعنی کل انسان موجود فی الخارج حیوان فی الخارج، اس معنی میں کہ ہر انسان جو خارج میں موجود ہوگا وہ خارج میں حیوان ہوگا. تو بالکل صحیح ہے. اس کا نام کیا رکھیں گے؟ خارجیہ، کیونکہ اس کے افراد خارج میں متحقق ہیں، یقینی. وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا، یا حکم اس موضوع پر لگایا جائے گا جس کے افراد خارج میں مقدر ہوں گے، محقق نہیں ہوں گے، فرض کیے جائیں گے. جیسے یہی مثال کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، بمعنی اس معنی میں ان کل ما لو وجد فی الخارج وکان انسانا، اس معنی میں کہ ہر وہ شے جو خارج میں پائی جائے وکان انسانا اور وہ انسان ہو، فہو علی تقدیر وجودہ حیوان، تو وہ اپنے وجود کی تقدیر پر کیا ہوگی؟ حیوان ہوگی. یہ فرض کیا جائے. وہذا الموجود المقدر انما اعتبروه فی الامور الافراد الممکنہ، اور اس وجود کا اعتبار کیا جائے گا صرف کس میں؟ جس کے افراد ممکن ہوں، للممتنع، اور اس میں اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کے افراد کا وجود خارج میں کیا ہو؟ محال ہو، جیسے لاشے اور شریک باری. کیونکہ لاشے میں اگر اعتبار کر لیا جائے تو لاشے شے ہو جائے گی، تو پھر وہ لاشے کہاں رہے گی، اور اس کے افراد کا پایا جانا کیا ہے؟ محال. تیسری صورت، اما علی الموضوع الموجود فی الذہن، یا حکم ایسے موضوع پر لگایا جائے گا جس کا وجود ذہن میں ہوگا، جیسے کہ شریک الباری ممتنع، باری تعالیٰ کا شریک کیا ہے؟ محال ہے.
बेमाना इस माने में अन्ना कुल्ला मा लौ वुजिदा फिल अक्ल व यफरुजुल अक्ल शरीकुल बारी फहुवा मौसूफुन फी ज़हन बिल इम्तना, कि हर वो शय जो अक्ल में मुतसव्वर हो और अक्ल उसका तसव्वुर करे, इस हाल में कि वो शरीक बारी है, तो वो जहन में इम्तना की सिफत के साथ क्या होगी, मुत्तसिफ होगी। जब भी शरीक बारी का आपके अक्ल में तसव्वुर आएगा तो उसके साथ मुमतना होने का जो हुक्म है वो लगा रहेगा कि शरीक बारी क्या है, मुमतना है, मुहाल है। वहादा इन्नमा तवरू फिल मौसूआत लसी लैसत लहा अफरादुल मुमकिनतुत तहक्कुक फिल खारिज, और क़ज़िया ज़हनिया में उन्हीं मौसूआत और क़ज़ाया का एतबार होगा जिनके अफराद खारिज में पाया जाना क्या है, मुमकिन ना हो। क्यों? क्योंकि जिनके अफराद का खारिज में पाया जाना मुमकिन है उनकी दो सूरतें थी, एक मुहक्कक और एक मुक़द्दर। तो एक क़ज़िया खारजिया हो गया और एक क़ज़िया हक़ीक़िया हो गया। तो ज़हनिया को उन दोनों से अलग होना चाहिए कि नहीं अलग होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ उन क़ज़ाया का एतबार होगा जिनके अफराद का खारिज में पाया जाना मुमकिन ना हो। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर कुल कितनी किस्में हुई मौसू के वजूद के एतबार से, क़ज़िया खारजिया, क़ज़िया हक़ीक़िया और क़ज़िया आसानी के साथ। इसलिए कि हुक्म या तो ऐसे मौजू पर, यानी एक शय का सबूत ऐसे मौजू के लिए होगा कि जिसका वजूद खारिज में क्या होगा, मुतहक्कक होगा, यकीनी होगा, जैसे कुल्लु इंसानिन हैवान, या यूँ कहते हैं हम कुल्लु ग़ुराबिन अस्वद। मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूँ आसानी के लिए, कुल्लु ग़ुराबिन अस्वद, कौवा जब भी खारिज में पाया जाएगा तो क्या होगा, काला ही। जब भी खारिज में होगा तो क्या होगा, काला होगा। ये पहली वाली मिसाल से ज्यादा आसान है। तुम ये भी याद कर सकते हो, कुल्लु ग़ुराबिन अस्वद, कौवा जब भी खारिज में होगा तो क्या होगा, काला होगा। तो इसको क्या कहेंगे, क़ज़िया खारजिया। क्यों? क्योंकि ये खारिज में मुतअक्कद है। और दूसरी सूरत कि या तो एक शय का सबूत ऐसे मौजू के लिए होगा जिसके अफराद खारिज में मुहक्कक नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, मुक़द्दर, मफरूज होंगे। जैसे वही मिसाल ले लीजिए, कुल्लु अनक़ाइन ताइर, कि कोई भी शय जब भी अगर खारिज में हो और वो अनका हो तो फिर वो क्या होगी, परिंदा। आप यही मिसाल याद कर लीजिए, छोड़ दीजिए कुल्लु इंसानिन हैवान, आपका है मसला समझाना, ठीक है। तो वो अनका होगी। दूसरी हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, क़ज़िया हक़ीक़िया। इसके हक़ीक़िया इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अफराद खारिज में मुतहक्कक नहीं। अगर इसके भी मुतहक्कक होते तो ये हक़ीक़िया नहीं बल्कि किसमें चली जाती, खारजिया में चली जाती। लेकिन यहाँ पर हुक्म हम सिर्फ हकीकत पर नजर रखते हुए लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हक़ीक़िया। और तीसरी सूरत कि एक शय का सबूत ऐसे मौजू के लिए होगा कि जिसके अफराद खारिज में नहीं बल्कि कहाँ होंगे, ज़हन में होंगे। जैसे शरीक बारी मुमतनी होगा, बारी ताला का शरीक मुहाल है। जब भी अक्ल में शरीक बारी का तसव्वुर होगा तो वो मुमतने की सिफत के साथ मुत्तसिफ होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। बस ये तीन किस्म। वक़द युजअलु हर्फ़ु सल्ब जुज़अम मिन जुज़इन फ़युसम्मा मादूला व इल्ला फ़मुहस्सला। अब ये धीरे धीरे मुवज्जहात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पढ़े होंगे ना मुवज्जहात, पढ़े कि नहीं? चलो बहरहाल नहीं पढ़े तो पढ़ना तो है, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। कहते हैं कि ये जो कभी क़ज़िया होता है, कभी कभी क़ज़िये के अंदर हर्फ़ सल्ब को लगाया जाता है, जैसे ला और लैसा, ला और लैसा। और हर्फ़ सल्ब लगने की तीन सूरतें हैं। हर्फ़ सल्ब लगने की क्या सूरतें हैं? तीन। या तो हर्फ़ सल्ब मौजू का जुज़ होगा, या हर्फ़ सल्ब महमूल का जुज़ होगा, या हर्फ़ सल्ब दोनों का जुज़ होगा। या हर्फ़ सल्ब क्या होगा? दोनों का जुज़ होगा, ठीक है। तो मुतलक़न तो जिस क़ज़िये में हर्फ़ सल्ब यानी हर्फ़ नफ़ी जो होता है जिसको कह रहे हैं, क्योंकि वो हर्फ़ नफ़ी नहवी इस्तेमाल करते हैं और ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ईजाब और सल्ब, तो जिस क़ज़िये में हर्फ़ सल्ब लगा होगा आप ये जाने कि उसको मादूला कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मादूला। अब मादूला तीन तरह का होगा। अगर हर्फ़ सल्ब मौजू का जुज़ है तो हम उसे कहेंगे मादूलतुल मौजू। उसे क्या कहेंगे? मादूलतुल मौजू। और अगर हर्फ़ सल्ब महमूल का जुज़ है तो हम उसे क्या कहेंगे? मादूलतुल महमूल। और अगर हर्फ़ सल्ब दोनों का जुज़ है तो उसे हम क्या कहेंगे? मादूलतुत तरफ़ैन। बड़ा होगा ये, क्या कहेंगे उसको? मादूलतुत तरफ़ैन। और अगर किसी का जुज़ ना हो तो क्या कहेंगे? मुहस्सला। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ये, बस इतना ही मिलाना है। कहते हैं और कभी कभी हर्फ़ सल्ब को क़ज़िये के किसी जुज़ का जुज़ बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है मादूला, और वरना उसे क्या कहा जाएगा? मुहस्सला। नीचे आ जाओ।
حرف السلب کلا ولیسا وغیرہما وغیرہما مما یشارکہما فی معنی سلب، یا اس کے علاوہ اور جو لفظ نفی کا معنی دینے میں کیا ہو ان دونوں کے شریک ہوں، ان سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ قولہ من جزء اے من الموضوع، یعنی اگر صرف موضوع کا جز ہے حرف سلب، یا صرف محمول کا جز ہوگا، یا صرف دونوں کا جز ہوگا۔ فالقضیۃ علی الاول، علی الاول تو پہلا، یعنی اگر موضوع کا جز ہے حرف سلب تو ہم کیا کہیں گے اس کو معدولۃ الموضوع، والموضوع وعلی الثانی معدولۃ المحمول وعلی الثالث معدولۃ الطرفین۔ سمجھ گئے نا اس کو؟ پہلے کا جز ہے تو معدولۃ الموضوع، دوسرے کا جز ہے تو معدولۃ المحمول، دونوں کا جز ہے تو طرفین۔ والقضیۃ التی، اچھا وعلی الثالث معدولۃ الطرفین، ٹھیک ہے۔ معدولہ لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبۃ فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي فسميت القضية التي هذا الحرف جزءا من جزئها معدولة تسمية للكل باسم الجزء، والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصلة۔ اچھا اب یہاں بتا رہے ہیں وجہ سلب، وہ معدولہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، معدولہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو ترجمے سے ظاہر ہے لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبت، اس لیے کہ حرف سلب یہاں وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ نسبت کو سلب کرنے کے لیے، نسبت کو سلب کرنے کے لیے۔ فإذا استعمل لا، تو جب لا استعمال کیا جائے یہاں اس معنی میں، کس کے؟ نسبت کو سلب کرنے کے معنی میں، کان معدولا عن معناه الاصلی، تو اپنے معنی اصلی سے کیا ہو جائے گا وہ؟ مثلا عالم ہے تو ابھی کیا معنی ہے اس کا؟ علم والا، حرف سلب لگا لیجئے لا عالم، اب کیا ہو جائے گا؟ بے علم۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ بے علم۔ تو جو معنی تھا اس معنی اصلی سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا، اور معدولہ بنا ہے کس سے؟ عدول سے، اس لیے کیا رکھا گیا؟ اس کا نام معدولہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ رہے گا مسئلہ کہ مان لیجئے حرف سلب صرف موضوع کا جز ہے، کیا ہے؟ اور قضیہ جو بنتا ہے پورا وہ موضوع اور محمول سے، تو جو صرف ایک کا جز ہے اور نام رکھ دیا گیا پورے کا، نام رکھ دیا گیا، بھائی دونوں کا جز ہوتا تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قضیہ کا نام معدولہ رکھا جائے، کہ دونوں کو بدل دیا تو معدولہ۔ قضیہ تو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے نا، موضوع اور محمول، اور حرف سلب موضوع جز ہے صرف کس کا؟ مثال کے طور پر موضوع کا، یا صرف کس کا؟ محمول کا، پورے قضیہ کا تو نہیں ہے، تو پھر پورے قضیہ کا نام ہی بدل کر معدولہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے اسی کا لفظ استعمال کیا، تسمیۃ للکل باسم الجز، جز کی وجہ سے پورے کا نام رکھ دیا۔ کم سے کم جز کا تو جز بن رہا ہے نا حرف سلب، مثلا موضوع کا جز بن رہا ہے، محمول کا نہیں بھی بن رہا ہے، لیکن تب بھی اس کو معدولہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پورے کا نام رکھا گیا ہے کس کے نام پر؟ جز کے نام پر۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قضیے کو آدھا معدولہ کہا جائے اور آدھا غیر معدولہ کہا جائے، ایسا کیسے ہو جائے؟ تو جو جز کا مسئلہ تھا وہ پورے کا بنا دیا گیا، اب ملا لو، اس لیے تو یہ معدولہ ہو جائے گا المعدولہ الاصلی، تو وہ اپنے معنی اصلی کو چھوڑ دے گا۔ فسمیت القضیۃ التی هذا الحرف جزءا من جزئها، تو وہ قضیہ کہ جس کے لیے یہ حرف ایک جز ہو، اس کا نام معدولہ رکھا جائے گا، اور یہ ہوگا کس کی قبیل سے؟ تسمیۃ للکل باسم الجز، یعنی جز کے نام پر پورے کا نام رکھنا۔ والقضیۃ التی لا یکون حرف السلب جزءا من طرفیها تسمى محصلہ، اور وہ قضیہ کہ جس کے طرفین میں حرف سلب کسی کا جز نہ ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محصلہ۔ بس اعتراض ہوگا کہ معدولہ تو رکھنا نام ٹھیک ہے، لیکن مان لیجئے زید قائم یا زید عالم، یہ ہے زید تو پورا قضیہ زید عالم ہے، حرف سلب صرف جز بنے کس کا؟ زید کا، اور ہم کہیں لا زید، کیا کہیں؟ لا زید، تو ابھی تو آدھے ہی پہ حرف سلب داخل ہوا اور آپ نے نام رکھ دیا پورے کا بدل کر، تو ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے، کہ کل کا نام رکھ دیا جائے گا اسی سے جو جز کا نام، آدھا آدھا نہیں کیا جائے۔